کاش مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں تو نہ بیٹھا ہوتا نا. 50 سال صحافت کے کچھ تو سیکھا ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی. میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ڈار صاحب وزارت خارجہ سنبھالتے ہیں اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب، ان سب کو ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کو مل کر ہمیں چاہیے کہ جیسے مصر نے یو اے ای کے ساتھ کچھ اس طرح کے کیا ہے، ہم بھی اپنے کچھ دوست ممالک کو کہیں کہ یار برائے مہربانی انویسٹ کرو، کچھ ہمارے ہاں کچھ انویسٹ کریں. پلس بہت ایک جو بہت شدت سے بات ہے، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے بالکل تیار ہے. اسی ہمیں کر دینی چاہیے. جو بوجھ ہے اسٹیل مل کھڑی ہے تاکہ عوام پر اور بوجھ منتقل ہوا، عوام اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پھر عوامی تحریک بنے کوئی نہیں روک. اللہ ہمیں ایسی تحریک سے اللہ تعالیٰ بچائے. نصرت جاوید صاحب کا ماننا ہے لیکن ہم اس کسی بھی تحریک کے متحمل نہیں. آپ ایک کریکٹر کو بھول رہے ہیں، وہ ہے اسحاق ڈار. ہم نے اپنے شو میں کہا تھا نا کہ وہ شاید فورن منسٹر بن جائے، تو وہ کنفرم ہو چکا ہے، سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں. اور جب اسحاق ڈار سے وزیر خارجہ ہوں گے تو آپ کی ڈپلومیسی اکنامک سٹرکچر کو بڑا کر دے گی. ہی سو ایکسپیرینسڈ مین، وہ جانتے ہیں اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا جو کام ہے وزیر خارجہ، وہ اکانومی، پاکستان کی اکانومی بہتر رول پلے کرے گا. اسحاق ڈار صاحب ڈیلیور کریں گے، اس اکانومی کو کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ، یہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے جی، if wishes were horses. میں بدقسمتی سے شاید آئی ایم پروفٹ آف ڈوم، بری خبریں سناتا ہوں. میں مصر کی مثال سامنے رکھ کے آپ کو فور بارن کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے اگر ہم نے $8 بلین لینے ہیں تو شاید ہمیں گیس کی قیمت اور ہمیں پیسے دینا ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھے گی نا، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کو مکس کرو مسلسل ان الزامات کے تحت کہ جی 45-47 ساتھ میں ابھی تک آپ کے جو قیدی ہیں 804 خوش نہیں ہیں اپنی جماعت کی پرفارمنس سے. وہ کہتے ہیں یار قومی اور پنجاب اسمبلی میں آپ ذرا لسے ہو. انہوں نے شہباز شریف نے بیان نہیں دیتا. بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا، میں نے خود دیکھا ہے. ان کے یہاں پھر ایسا کرو کہ ڈائریکٹ وہ لگاؤ ٹیلی ویژن، انہوں پتہ چلے کہ جی میرے بندے کس طرح گئے نے، جمشید دستی کس طرح سر جوتے اتار لیتے ہیں. او بھائی لیکن ان تک نہیں اطلاع پہنچ رہی نا. اگر محبوب نہیں مان رہا، ٹھہریے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا نیشنل اسمبلی میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں یار یہی مصیبت ہے. میں اور عامر رپورٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ فائنینشل ٹائمز کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جی ایس ایف آئی ایف سی. لیکن اب مجھے پتہ نا آپ اسحاق ڈار صاحب کی نہیں تعریف کریں گے. اب اس میں بھائی مجھ سے کم عقل کو بھی پتہ ہے کہ ایجپٹ، نہیں ٹھہریے اب میرا سوال لیجیے. ایجپٹ کی اگر اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو اس میں فورن منسٹری کا ایک رول ہوگا، ڈپلومیسی کا ایک رول ہوگا، تبھی یو اے ای نے انویسٹ کیا نا. اب اگر آپ کا ایک فورن منسٹر جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، جس نے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا ہے ہر بار، وہ آپ کا وزیر خارجہ ہے، تو وہ کوئی انپٹ نہیں دے گا. آپ نہیں بولیں گے اس پر؟ ہمارے ارد گرد کہیں قضا ہے نہیں، یہ ٹی وی اسکرین ہے بس. اور دسو برادر، میں آپ کی خدمت میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہمارے بہت سارے معیشت کے لوگ کہتے ہیں نا جی آئی ایم ایف تو یہ لینڈر ہے جی، پالیسیوں سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک ہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ یار جب بھی ضرورت پڑتی ہے کسی کو افغانستان میں تو اس وقت پاکستان کی اکانومی ہر ایک کو ٹھیک نظر آتی ہے. کوئی آئی ایم ایف لیڈر نہیں نکالتا، نہ ورلڈ بینک نکالتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایجپٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت. اللہ بھلا کرے. پر ایک بات لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر غزہ میں کچھ ہو رہا ہو تو اپنے کام نہ کام رکھو. دوسرا یہ کہ وہاں پہ خبر نشر جیسے پروگرام نہیں ہوتے، اس میں عدنان حیدر صاحب جو ہے سارا ملبہ انہیں فوراً جو ہے آپ اپنی زندگی میں یہ صرف بری خبریں اناؤنس کرتے ہیں. وہ پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا منادی والا، فلم کی منادی آیا کرتا تھا، یا کوئی مشورہ بھی دیتے ہیں آپ؟ اچھا میں جی مشورہ دینا میرا کام نہیں ہے، میرا کام خبر چلو. تو آج قوم کے ساتھ میرا کام جو ہے، آپ نے کہا مہنگائی بڑھے گی اور ثابت کیا کچھ حقائق کے ساتھ، پھر آپ نے حوالہ دے دیا 45 اور 47 کی جنگ کا، جب دیر از اے پولیٹیکل انریسٹ. اور تو پھر کریے کی تو ہوگا کی. کاش مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں تو نہ بیٹھا ہوتا نا. 50 سال صحافت کے کچھ تو سیکھا ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی. میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ڈار صاحب وزارت خارجہ سنبھالتے ہیں اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب، ان سب کو ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کو مل کر ہمیں چاہیے کہ جیسے مصر نے یو اے ای کے ساتھ کچھ اس طرح کے کیا ہے، ہم بھی اپنے کچھ دوست ممالک کو کہیں کہ یار برائے مہربانی انویسٹ کرو، کچھ ہمارے ہاں کچھ انویسٹ کریں. پلس بہت
ایک جو بہت شدت سے بات ہے پی آئی اے کی 30 سیکنڈ پرائیویٹائزیشن جو ہے بالکل تیار ہے. اس یہ ہمیں کر دینی چاہیے. اس جو طرح بوجھ ہے آپ اسٹیل مل کھڑی ہے تاکہ عوام پر اور بوجھ منتقل ہوا عوام اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تو پھر عوامی تحریک بنے کوئی نہیں روک اللہ سکتا ہمیں ایسی بس. تو تحریک اللہ تعالیٰ اس سے نصرت جاوید صاحب کا ماننا ہے، لیکن ہم اس کسی بھی تحریک کے متحمل